فرض کریں ایک شخص ہے جو خود کو کسی ملک کا سب سے وفادار مطلب محب وطن اور قانون پسند شہری کہتا ہے۔ وہ ہر ٹریفک سگنل پر رکتا ہے، اپنے ٹیکس بالکل وقت پر ادا کرتا ہے اور ظاہری طور پر ریاست کے ہر اصول کی پوری پابندی کرتا ہے۔ لیکن ظاہری طور پر وہ ایک مثالی شہری نظر آتا ہے۔ بالکل ظاہری طور پر، لیکن اندر ہی اندر وہ اس ملک کے آئین سے شدید نفرت کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس پورے نظام کو حقیر سمجھتا ہے اور بس موقع ملنے پر اس سے بغاوت کرنا چاہتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس شخص کو ایک سچا محب وطن کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت گہرا سوال ہے نا؟ کیا محض بیرونی عمل کافی ہے یا اصل وفاداری کا تعلق انسان کے دل اور اس کے اندرونی ارادوں سے ہے؟ میں اسی حوالے سے سوچ رہی تھی۔ دیکھیں، یہ ایک انتہائی پیچیدہ فکری اور نفسیاتی سوال ہے، کیونکہ جب ہم وفاداری، قانون اور عقیدے کی بات کرتے ہیں نا، تو ظاہری عمل اور انسان کی اندرونی کیفیت کے درمیان ایک بہت گہرا اور بعض اوقات بالکل متضاد رشتہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ انسانی قانون عام طور پر صرف ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب معاملہ الہیاتی یا خدائی نظام کا ہو تو وہاں جانچ کا معیار بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ تو آج کے اس گہرے جائزے میں ہم بالکل اسی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے زیر بحث موضوع کی بنیاد ایک نہایت دلچسپ اور گہری الہیاتی بحث ہے جو ڈیوائن گورننس یعنی الہی نظام حکمرانی کے عنوان سے سامنے آئی ہے۔ جی ہاں، اور یہ مواد اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی نامی پلیٹ فارم سے اخذ کیا گیا ہے۔ بالکل، جس کے مصنف نے خود کو محض ایک عاجز مسلمان کے طور پر متعارف کروایا ہے، اور اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ وہ قرآنی اور فقہی تصور ہے جسے حکم بغیر ما انزل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نازل کردہ قانون کے علاوہ کسی اور قانون، خواہش یا اصول کے تحت فیصلے کرنا۔ جی، یہی اس کا لب لباب ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں، ہم دونوں کی طرف سے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، چونکہ ہم ایک خالصتاً مذہبی اور حساس نوعیت کے الہیاتی استدلال کا جائزہ لے رہے ہیں، تو یہ بتانا لازم ہے کہ اس گفتگو کا مقصد کسی مخصوص مسلک کی ترویج، کسی نظریے کی حمایت یا کسی بھی قسم کا فتویٰ جاری کرنا ہرگز نہیں ہے۔ میں بطور ایک طالب علم اس پر بات کر رہا ہوں۔ صحیح، ہم صرف ان فقہی پہلوؤں، قرآنی دلائل اور فکری زاویوں کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس اصل تحریر میں پیش کیے گئے ہیں۔ مقصد صرف علم کا ابلاغ ہے۔ تو چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ جی ضرور۔ اس بحث کا آغاز ہی انتہائی سخت اور وزنی بنیادوں سے ہوتا ہے۔ کسی بھی نظام کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے اس کے بنیادی قانون کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو اس مواد میں سورۃ المائدہ کی 3 مخصوص آیات 44، 45 اور 47 کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اور ان آیات میں بہت واضح الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جی، ان لوگوں کے لیے جو خدائی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے 3 انتہائی بھاری اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں: کافر، ظالم اور فاسق۔ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی بھی انسان کے حتمی انجام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب کوئی خدائی قانون کو چھوڑ کر اپنی خواہشات یا معاشرتی رسم و رواج کو اپناتا ہے تو وہ دراصل حکم الجاہلیت یعنی جاہلیت کے نظام کو چن رہا ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ ان تینوں الفاظ کا اصل پس منظر کیا ہے؟ ان تینوں الفاظ کی نفسیاتی اور الہیاتی اہمیت کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ عربی زبان اور قرآنی اصطلاحات میں یہ الفاظ محض کوئی غالی یا غصے کا اظہار نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کوئی عام ڈانٹ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ انسان کی روحانی اور اخلاقی حالت کی بالکل درست اور تکنیکی تشخیص ہیں۔ مثال کے طور پر کافر کا لغوی مطلب ہے حق کو چھپانے والا یا اس کا انکار کرنے والا۔ صحیح۔ اور ظالم؟ ظالم وہ ہے جو کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دے، یعنی جو انصاف کا قتل کرے۔ اور پھر تیسرا لفظ ہے فاسق، جس کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنے والا یا صریح نافرمان۔ تو یہ تینوں کیفیات ایک ساتھ کیسے لاگو ہوتی ہیں؟ دیکھیں، جب کوئی انسان کائنات کے بنانے والے کے قانون کو نظر انداز کر کے اپنا کوئی قانون نافذ کرتا ہے نا، تو وہ بے وقت حق کا انکار بھی کر رہا ہے۔
ناانصافی بھی کر رہا ہے اور اپنی حدود سے بھی تجاوز کر رہا ہے۔ وہ تینوں درجوں پر پورا اترتا ہے۔ اوہ واہ، لیکن ایک منٹ ذرا یہاں رکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی بیماری کی تشخیص کرتے ہوئے اسے 3 مختلف خطرناک درجوں میں تقسیم کر دے، لیکن یہیں سے ایک عام ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم قانون کے تحت فیصلہ کرنے کی بات سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً کسی بڑی عدالت، سپریم کورٹ کے جج یا کسی ملک کے صدر کی طرف جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ آیات صرف حکمرانوں یا ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عام انسان جو روز مرہ کی زندگی گزار رہا ہے وہ اس بحث کے دائرے میں آتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت ہی عام غلط فہمی ہے کہ حکم یا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف ریاستی عدالتوں کے پاس ہوتا ہے۔ مصنف نے اس بات کو اپنی تحریر میں بہت تفصیل سے واضح کیا ہے کہ اسلام کا تصور قانون صرف عدالت کے کٹہرے تک محدود نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہاں کہاں لاگو ہوتا ہے؟ یہ دراصل ہر اس موقع پر لاگو ہوتا ہے جہاں ایک انسان کے پاس 2 راستے ہوں، ایک وہ جو خدائی قانون بتا رہا ہے اور دوسرا وہ جو اس کی اپنی خواہش، اس کے خاندان کا دباؤ یا معاشرے کا رواج کہہ رہا ہے۔ اچھا، یعنی ذاتی فیصلوں میں بھی؟ بالکل، چاہے وہ وراثت کی تقسیم کا کوئی خاندانی معاملہ ہو، کاروبار میں لین دین کا فیصلہ ہو، یا حتیٰ کہ کسی کے ساتھ روزمرہ کا رویہ ہی کیوں نہ ہو، جہاں بھی انسان اپنی خواہش کو خدائی اصول پر فوقیت دیتا ہے، وہ دراصل اپنے تئیں ایک جج بن کر حکم بغیر ما انزل اللہ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات تو پورے منظر نامے کو ہی بدل دیتی ہے۔ اگر یہ عام انسان کی روزمرہ زندگی پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے تو پھر وہ جو 3 بھاری الفاظ ہیں، کافر، ظالم، فاسق، وہ تو انتہائی خوفناک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جی، ان کی سنگینی بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا بحث کو چیلنج کرنا چاہوں گی۔ فرض کریں ایک شخص ہے، وہ پورے دل سے مانتا ہے کہ اللہ کا قانون بالکل سچا اور برحق ہے، لیکن وہ ایک دفتر میں کام کرتا ہے اور کسی لالچ میں آ کر رشوت لے لیتا ہے۔ ایک عملی نافرمانی کی مثال۔ ہاں، اب رشوت لینا واضح طور پر خدائی قانون کی خلاف ورزی ہے، تو کیا محض اس ایک عمل کی وجہ سے وہ شخص مکمل طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر کہلائے گا؟ میرا مطلب ہے، اگر ایسا ہے تو پھر تو شاید ہی کوئی انسان بچے، کیونکہ غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں۔ کیا فقہ میں اس چیز کی کوئی تفریق نہیں کی گئی؟ آپ نے بالکل اس بحث کی سب سے نازک اور اہم فقہی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی فقہ کتنا متوازن ہے۔ یعنی یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ سیاہ و سفید کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان آیات کا بالکل سطحی اور لفظی مطلب لیں تو واقعی ایسا ہی لگے گا کہ ہر گناہگار انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں خوارج نامی ایک گروہ نے بالکل یہی نظریہ اپنایا تھا۔ اچھا، خوارج نے؟ جی ہاں، جس کی وجہ سے انہوں نے ہر گناہ کرنے والے مسلمان کو کافر قرار دے کر قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن مصنف یہاں انتہائی اہم تاریخی اور فقہی سیاق و سباق پیش کرتے ہیں۔ وہ مشہور صحابی اور مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تشریح کا حوالہ دیتے ہیں جو تفسیر طبری میں آج بھی محفوظ ہے۔ تو ابن عباس نے اس کی کیا تشریح کی؟ ابن عباس نے اس شدت پسندی کو روکنے کے لیے ایک انتہائی اہم اصطلاح متعارف کروائی تھی جسے کفر دون کفر کہا جاتا ہے۔ کفر دون کفر؟ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ اصطلاح پہلے کبھی اس قدر تفصیل سے نہیں سنی۔ اس کا اصل مطلب اور اطلاق کیا ہے؟ اس کا لغوی مطلب ہے ایک کفر سے چھوٹا کفر یا کفر کے درجے سے نچلا درجہ۔ اسلامی فقہ نے کفر کو 2 واضح حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کفر اکبر یعنی بڑا کفر اور دوسرا کفر اصغر یا چھوٹا کفر۔ تو کفر اکبر کیا ہوتا ہے؟ مصنف سورۃ النساء کی آیت 65 کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدائی قانون کو سرے سے رد کر دے، اس کا مذاق اڑائے یا یہ عقیدہ رکھے کہ انسان کا بنایا ہوا فلاں قانون اللہ کے قانون سے زیادہ بہتر یا جدید ہے، تو یہ کفر اکبر ہے۔ صحیح، کیونکہ اس نے بنیادی نظریے کو ہی جھٹلا دیا۔ بالکل، یہ انسان کو دائرہ ایمان سے فوراً خارج کر دیتا ہے کیونکہ اس نے نظریاتی طور پر بغاوت کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ نظریاتی بغاوت مکمل کفر ہے، لیکن وہ جو رشوت لینے والے شخص کی مثال میں نے دی تھی اس کا کیا بنا؟ بس وہیں پر
ابن عباس کی وہ تشریح کام آتی ہے۔ اگر ایک شخص دل سے مانتا ہے کہ خدائی قانون ہی برحق ہے، رشوت لینا حرام ہے، لیکن وہ محض اپنے نفس کی کمزوری، لالچ یا کسی خوف کی وجہ سے رشوت لے لیتا ہے، تو اس نے کفر اکبر کا ارتکاب نہیں کیا۔ اچھا، تو وہ دائرے اسلام میں ہی رہے گا؟ جی، اس کا یہ عمل کفر دونا کفر کہلائے گا۔ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، البتہ وہ ایک انتہائی سنگین گناہ کا مرتکب ضرور ہوا ہے۔ اس کی یہ نافرمانی اسے ظالم اور فاسق کے زمرے میں تو کھڑا کرتی ہے، لیکن اس کا بنیادی عقیدہ سلامت ہونے کی وجہ سے اس پر مکمل کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تفریق اس عمل میں نہیں ہے جو باہر دنیا کو نظر آ رہا ہے، بلکہ اصل لکیر اس نیت اور عقیدے میں کھچی ہے جو انسان کے دل کے اندر پوشیدہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، نیت ہی اصل فرق ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک اور مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ تصور لوگوں کو ایک طرح کا اسکیپ روٹ یا فرار کا راستہ نہیں دے دیتا؟ میرا مطلب ہے، کوئی شخص اپنی تمام تر زندگی دوسروں کا حق مارتا رہے، ناانصافی کرتا رہے، اور آخر میں کہہ دے کہ بھائی میرا عقیدہ تو بالکل ٹھیک ہے، میں تو بس کمزور تھا اس لیے عمل نہیں کر پایا۔ یہ ایک بہت ہی منطقی اور سخت سوال ہے، اور مصنف کی پیش کردہ بحث اس کا بھی پورا احاطہ کرتی ہے۔ کفر دون کفر کوئی لائف انشورنس پالیسی نہیں ہے جو آپ کو گناہوں کی سزا سے بچا لے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسانی ذہن خود کو دھوکہ کیسے دیتا ہے۔ جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اصل فیصلہ کن عامل انسان کا دل اور اس کی نیت ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دل کے اندر وہ کون سی بیماری جنم لیتی ہے جو انسان کو اس عملی بغاوت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یعنی وہ بیماری جو انسان کو گناہ پر اکساتی ہے؟ جی، مصنف نے سورۃ النساء کی آیت 65 کے حوالے سے بتایا ہے کہ اصل بیماری دل کی تنگی اور اللہ کے حکم سے ناراضی ہے۔ دل کی تنگی اور ناراضی، یہیں سے مجھے اپنی وہ بالکل شروع والی مثال یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص ظاہری طور پر قانون مان رہا ہے لیکن اندر سے اس سے نفرت کر رہا ہے۔ بالکل کسی صحت مند ڈائٹ پلان پر عمل کرنے جیسا ہے۔ اگر کوئی شخص ڈائٹ فالو تو کر رہا ہو لیکن دل میں ہر لقمے پر کڑ رہا ہو تو وہ زیادہ دیر تک اس پر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک بہت زبردست مثال ہے۔ اندرونی بے اطمینانی ہمیشہ بیرونی عمل کو تباہ کر دیتی ہے۔ میں اس کی ایک اور تمثیل پیش کرتی ہوں جو شاید اس عدالتی اور قانونی بحث سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ فرض کریں ایک عدالت کا جج ہے، اسے بخوبی معلوم ہے کہ ملک کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے، لیکن وہ جب بھی فیصلہ سناتا ہے تو اس بنیاد پر سناتا ہے کہ اسے کس پارٹی کی طرف سے کتنا فائدہ یا رشوت ملی ہے۔ ذاتی مفاد کو ترجیح دینا۔ اس کا بھی یہی استدلال ہے کہ جو ظاہری نافرمانی ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے وہ دراصل اس اندرونی بے اطمینانی کا محض ایک نتیجہ ہے۔ یہ تنصیل اس پیچیدہ الہیاتی تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ یہ ایک اہم سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل، مصنف اسی اندرونی کرپشن کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے